مہنگائی نے جب کیا ہے عوام کا جینا حرام تو پھر کیا ہوا؟ پبلک بول اٹھی اور پبلک تو بولتی ہے. جہاں پر ڈھیر ساری چیزیں ڈرائی فروٹس اور سبزی وغیرہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، وہیں پر ہی فروٹ کھانا بھی ایک لگژری ہو گیا ہے. فروٹ بھی ہر انسان، ہر عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، یہ بتائیں کہ کتنے سارے آپ کی انکم ہو رہی ہے ڈیلی؟ انکم ایسے ہی ہے، بس آتے ہیں جاتے ہیں، بس ایسے ہی ہے کہ اللہ کے تقوی کے اوپر بیٹھے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ کھا پی لے جاتے ہیں، منڈی کے مقبوض ہو جاتے ہیں. کاروبار ہے کوئی نہیں، گاہک نہیں ہے، مہنگائی ہے اتنی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ بجلی کے بل نہیں پورے ہوتے، کرائے مکان کے کرائے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ پوری افورڈ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ آٹا، گھی، تمام چیزیں مہنگی ہیں، ڈبل ٹربل مہنگی ہو چکی ہیں. اب تو پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، لوگ آتے ہیں فروٹ خریدتے ہیں؟ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ کہاں سے خریدیں؟ پہلے اگر 5-6 مہینے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے آپ کی کتنی ساری انکم ہو جاتی تھی؟ لوگ آتے تھے، خریدتے تھے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو آج سے 5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت چہل پہل بھی ہوتی تھی، لوگ شاپنگ بھی کرتے تھے. پہلے آ کے پوچھتے تھے کہ یہ سونے کی دکان کدھر ہے، جوتوں کی دکان کدھر ہے، کپڑے کی مارکیٹ کدھر ہے. اب پوچھتے ہیں آٹا کہاں ملے گا. اور اس کے علاوہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، میں اپنے اوپر چھوڑتا ہوں کہ 4 بیٹیاں میری پڑھتی ہیں، مانگ مانگ کے پڑھا رہا ہوں. بچے کہتے ہیں پڑھو، پڑھنا ہے، گورنمنٹ کہتی ان کو پڑھاؤ. وہ کہاں سے پڑھائیں؟ کیا کریں، کدھر جائیں؟ مہنگائی کمر توڑ چکی ہے. اتنا جھوٹ بولیں اتنی زیادہ ڈبل ٹربل مہنگائی ہے. افورڈ کرنا غریب کے لیے صرف ایک قبر بقایا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کشکول جب تک یہ ہم نہیں توڑیں گے، جب تک IMF کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ جتنے بھی منسٹریوں میں بیٹھے ہیں یہ لوگ اگر اپنا سرمایہ نکال کر حضرت عمر فاروق کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، حضرت عثمان غنی کی طرح، حضرت علی کی طرح قربانی کر کے دیں تو یہ کشکول توڑ دیا جاتا ہے، یہ IMF کا قرضہ اتار دیا جاتا ہے. یہ لوگ تو اپنی تجوریاں بھرنے کے چکر میں ہیں. کیا غریب کا نام بدنام ہے، غریب کے لیے کر رہے ہیں، مہنگائی ختم کر رہے ہیں. جو آتا ہے کہتا ہے مہنگائی ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ڈبل کے ڈبل ہوتے جاتی ہے، ٹیکس لگتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جب بھی آتا ہے کسی کے پاس ہم مانگنے جاتے ہیں، جب سے ہم نے دیکھا ہے وہ سنبھالیے بھوٹو آیا تو اس نے بھی مانگا تھا. اس کے علاوہ جو بھی آیا مانگتے چلا گیا. اور بوجھ کس کے اوپر پڑتا ہے؟ یہ غریب عوام کے اوپر. ٹیکس لگ گئے، ٹی وی ٹیکس، فلان ٹیکس، پانی ٹیکس. پہلے حالانکہ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے سن 70 کے اندر یہ تھا کہ کپڑا لاؤس ملتا تھا مزدور کو، اوور ٹائم ڈبل ملتا تھا مزدور کو. جمہوریت کو بدنام کیا ہوا ہے. میڈیکل لاؤس ملتا تھا، سائیکل الاؤنس ملتا تھا. اب سب کچھ ہی چھین لیا. 60 سال کی عمر کے بعد میں 70 سال کی عمر میں بیٹھا بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرو، کیوں؟ میرا حقوق العباد ہے. اللہ نے بھی مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ آپ کو اولاد دی ہے، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ دینا اللہ نے ہے، مگر ذمہ داری جو ہے مجھ پر عائد ہے. میرا حق بنتا ہے میں دن رات محنت کروں، ادھار مانگوں، جو مرضی کروں، کر کے حق حلال کو ان کے بچوں کو روزی دیتا ہوں. بچیاں میری ماشاءاللہ 4 ہیں، ان کو افورڈ کرنا. ایک MPhil کر رہی ہے، ایک میڈیکل میں MLT کر رہی ہے، ایک کو MA انگلش کرایا، ایک بیٹی کو میں نے آنر کرایا. وہ گھر میں بیٹھی، نہ نوکریاں ہیں، نہ مزدوریاں ہیں، نہ کچھ ہے. پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر وہ جو پیسہ میں نے مزدوری کر کے لگایا ان کو اپنے گھروں میں بھیج دیتا، وہ بہتر تھا. اس کے علاوہ اب یہ مصیبت ہے، نہ تو غریب کو رشتہ ملتا ہے، نہ غریب کو کھانے کو ملتا ہے، نہ غریب کو پڑھنے کو پیسہ ملتا ہے، نہ غریب کو رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کا سامان. آخر میں حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت کو یہی کہوں گا کہ یہ اگر انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ سب مل کر اکٹھے ہو کے اپنے اپنے جتنے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، زمینیں 200 مربع زمینوں کے مالک ہیں، یہ سب کچھ خزانے میں ڈالیں اور یہ IMF کا قرضہ اتاریں، یہ کشکول توڑ دیں اور مسلمان بن کر، انسان کے بچے بن کر مسلمانوں کی طرح حکومت کریں جیسے ہماری حدیث اور قرآن کہتا ہے. اسلامی قانون نافذ کیا جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.